الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب نواقض الوضو کے حوالے سے آخری احادیث ہمارے پاس ہیں، کوئی پڑھے آپ میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی جلدی کریں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی احدکم الشیطان فی الصلاة فینفخ فی مقعدته فیخیل الیہ انه احدث ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اخرجہ البزار جی وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي زيد رضي الله عنه ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه وللحاكم عن أبي سعيد۔ اگلی حدیث کوئی اور پڑھے، آخری حدیث پڑھے، کوئی جلدی کریں، جلدی کوئی اور بھی پڑھے۔ وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه۔ جی تو یہاں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو حدیثیں جو ہیں وہ مکمل ذکر کی ہیں اور دو حدیثوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان میں سے جن کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے بھی ایک حدیث ہم نواقض وضو کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں، جس کی طرف انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں سارے ان احادیث کا، پھر ہم آگے تفصیل میں جائیں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاتی احدکم الشیطان، احدکم اس وجہ سے منصوب ہے چونکہ یہ مفعول ہے یاتی فعل کا، اور اس میں فاعل الشیطان ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس یا تمہارے کسی ایک کے پاس الشیطان، شیطان فی صلاتہ اس کی نماز میں، فینفخ فی مقعدتہ اور اس کی شرمگاہ میں پھونکتا ہے، نفخ ینفخ، نصر ینصر نصرا، جیسے قتل یقتل ہوتا ہے، نصر ینصر ہوتا ہے، ایسے فینفخ فیہ فی مقعدتہ تو پھونکتا ہے وہ فی مقعدتہ اس کی شرمگاہ میں، اور قرآن کریم میں یوم ینفخ فی الصور، قرآن کریم میں بھی یوم ینفخ فی الصور کہ اس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، تو یہ بھی اسی سے ہی ہے، فی مقعدتہ اس کی شرمگاہ میں، فیخیل الیہ پس اس کو یہ خیال پیدا کیا جاتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، ایک تو اس کو ہم مجہول اگر پڑھیں گے تو پھر ہوگا فیخیل، اور اگر اس کو معروف پڑھیں گے فیخیل الیہ، یعنی پھر اس کا فاعل جو ہے ہوا ضمیر ہوگی جو کہ شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فیخیل بھی پڑھ سکتے ہیں مجہول، اور فیخیل یہ مضارع معروف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مجہول پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا بس خیال ڈالا جاتا ہے اس کی طرف، انہ احدث کہ اس نے مطلب کہ حدث، اسے حدث لائق ہو گیا ہے یا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا پھر اگر ہم کہیں گے فیخیل شیطان اس کو خیال ڈالتا ہے یا پھر خیال ڈالا جاتا ہے، دونوں معنی کیے جائیں گے۔ ولم یحدث اور حالانکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا یا اسے حدث لاحق نہیں ہوتا، لیکن شیطان اسے آ کر کہتا ہے، خیال ڈالتا ہے اس کے ذہن کے اندر، وسوسے ڈالتا ہے، کہ یہ تخیل ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے، اسی سے یہ خیالات پیدا کرنا، وسوسے پیدا کرنا۔ ولم یحدث حالانکہ احدث یحدث سے مضارع ہے، اسے حدث لاحق نہیں ہوا، فاذا وجد ذلک پس جب وہ محسوس کرے ذالک اس میں سے کچھ، فلا ینصرف پس نہ وہ پھرے، حتی یسمع صوتا حتیٰ کہ وہ آواز سن لے، او یجد ریحا یا پھر جو ہے وہ بدبو محسوس کر لے۔ اخرجہ البزار، اسے امام بزار نے روایت کیا ہے۔ آگے اس کی تخریج انشاءاللہ آ رہی ہے، اور اس طرح کی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا والی مسلم عن ابی ہریرہ تھا، یہ پہلے گزر چکی ہے، حدیث نمبر 5 اسی باب نواقض وضو کے اندر۔ کہتے ہیں وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ اور اس کی اصل صحیحین میں ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، وَلِلْحَاكِمِ اور حاکم کے ہاں، ان ابی سعید مرفوعاً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یعنی نبی علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں، موقوف نہیں، ان کا قول نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی طرف انہوں نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے، اذا جاء احدکم الشیطان
جب آئے تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان فقالا اور آ کر اس نے یہ کہا انکا احدثت کہ تو نے جو ہے وہ حدث لاحق کر دیا ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے، فلیقل تو اسے چاہیے آگے سے کہے، یعنی اپنے نفس کے اندر کذبتا تو نے جھوٹ بولا، یعنی جب شیطان اس کے ذہن کے اندر یہ وسوسے ڈالے تو دل کے اندر اس کو کہے تو نے جھوٹ بولا، یہ نہیں کہ اونچی آواز سے کہنا شروع کر دے کذبتا کذبتا کذبتا، نہیں، بلکہ دل کے اندر اس کو کہے کہ تو جھوٹا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹا اور نہ ہی میں نے ہوا خارج کی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر احدث یحدث سے مطلب حدث لاحق کرنا اصل میں، یعنی انسان ہوا خارج کرے اس سے، لیکن اصل میں حدث لاحق ہونا یہاں مقصود ہے۔ اخرجہ ابن حبان، اسے امام ابن حبان نے روایت کیا بلفظ، ان کے ہاں ان الفاظ کا اضافہ ہے فلیقل، پس اسے چاہیے فی نفسی ہی اپنے نفس میں یہ کہے، فلیقل یہ امر ہے، پس اسے چاہیے کہ وہ کہے فی نفسی اپنے نفس میں کیا کہے کذبتا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ پہلی حدیث عبداللہ بن عباس سے امام بزار نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ کشف الاستار جو کہ بزار کے زوائد ہیں ان کے اندر ہیثمی کی کتاب ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر یہ 281 نمبر حدیث ہے، اور اس کی سند حسن ہے کیونکہ اس میں اسماعیل بن صبیح راوی صدوق ہے اور ابو اویس المدنی متکلم فی، اس میں کلام ہے لیکن سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ حدیث دراوردی نے اس کی مطابقت کی ہے، یعنی اگر کسی راوی کے اندر کوئی کلام ہو، کوئی دوسرا راوی اگر اسی استاد سے وہ حدیث بیان کر دیتا ہے تو اس کی مطابقت ثابت ہو جاتی ہے، اور اس سے اس روایت کا درجہ جو ہے وہ ضعیف سے حسن تک یا پھر جو ہے وہ صحیح تک پہنچ جاتا ہے، اگر اس راوی کی جس کے حافظے کے اندر کوئی کلام ہو یا اس کے امانتدانت کے اندر صداقت کے اندر، تو پھر وہ دوسرا راوی اس کی مطابقت کر کے اس کو اس روایت کے درجے کو بڑھا دیتا ہے، مطلب وہ یا مقبول کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا، اس حدیث کی اصل عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین میں، جیسا کہ مصنف نے اشارہ بھی کیا اس حدیث کی طرف، نیچے حوالہ موجود ہے، تو جب اصل صحیحین کے اندر ہے تو حدیث کے الفاظ ثابت ہیں نبی علیہ السلام سے۔ تیسری حدیث جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے صحیح مسلم میں، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ پانچویں حدیث جو ہے اس باب کے اندر گزر چکی ہے، اور اس پہ ہم نے احکام و مسائل بھی پڑھ لیے تھے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو سعید خدری کی حدیث، اسے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور یہ اپنے مطابعات اور شواہد کی بنیاد پہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے، یعنی وہ حدیث جو اصل میں حسن ہوتی ہے لیکن دیگر مطابعات اور شواہد کے ملنے سے وہ حدیث حسن سے صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اسے صحیح لغیر ہی کہا جاتا ہے، یعنی جو کسی غیر سے مل کر صحیح کے درجے تک پہنچے، بذات خود صحیح نہ ہو۔ حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں فینفخو، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، فی مقعدتی ہی، یہ آدمی کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، مقعدتن سے ہے اور انسان کے نیچے والے حصے کو کہتے ہیں جس سے انسان بیٹھتا ہے زمین پر، تو اسی سے بیٹھنے کی جگہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ شیطان آدمی کے نچلے حصے میں پھونکتا ہے۔ فیخیلو یا فیخیلو، اسے معلوم فیخیر الی بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجہول بھی، فیخیل الی، اگر مبنی پر معلوم پڑھیں تو پھر اس میں فاعل ہوا ضمیر ہوگی جو کہ شیطان کی طرف لوٹتی ہے، یعنی وہ شیطان نمازی کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوگی، اور اگر مبنی پڑھیں یعنی فیخیل تو پھر یہ اس کا نائب فاعل ہوگا انہو احدث، تو معنی ہوگا اس نمازی کے ذہن میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے کہ اسے حدث لاحق ہوگا، تو دونوں میں معنی جو ہے وہ معمولی فرق ہے، اس میں فاعل کا ذکر ہے، اس میں فاعل کو حذف کر کے نائب فاعل کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ اس حدیث کے اندر فوائد میں سے یہ ہے کہ اس چیز کا بیان ہے کہ شیطان موجود ہے، یا اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شیطان موجود ہے، اور وہ انسان کے سخت ترین دشمن میں سے ہے، دشمنوں میں سے ہے، اس کی انسان سے دشمنی کی کوئی حد نہیں، وہ مومن کو ہر قسم کی خیر سے محروم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ دوران عبادت اس کے ذہن میں برے خیالات وسوسے ڈال کر اس کی عبادت کو خراب کرتا ہے۔ اب مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ازلی اور ابدی جو اپنا دشمن ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، اور اس کی طرف سے ڈالے جانے والے خیالات، تخیلات، وسوسے، ان کی طرف کان نہ دھرے، جیسے ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ جب تک وہ جو ہے وہ اس کی سمیل یا اس کی آواز نہ سن لے اس وقت تک نہ نکلے مسجد سے، نماز نہ توڑے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین کو شک کی بنیاد پہ محض خالی شک کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ طہارت اصل یقین ہے، تو جب تک یقین کے ساتھ یقین نہیں آئے گا ہم اس یقین پہلے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان حدیث میں شکوک و شبہات کی جگہ اور ان سے نکلنے کے طریقے کا بیان ہے۔ شکوک و شبہات عموماً نماز کے اندر انسان کو، مثلا اس کی شرمگاہ کے اندر شیطان پھونکتا ہے، اور یہ جگہ ہے شکوک و شبہات کی۔ اسی طرح ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی کہ وضو جب انسان کرتا ہے تو اس کو ذہن کے اندر یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ تو نے وضو کیا ہی نہیں، نیت کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ تو نے نیت ابھی تک کی نہیں، حالانکہ وہ نیت کر چکا ہوتا ہے،
وہ پھر سلام پھیرتا ہے، پھر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، مطلب تکبیر تحریمہ وہ کہتا ہے تو نے کہی، پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندے 5 بار تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ وسوسات کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے. میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ وسوسات کی بیماری وسوسات کی بیماری جو ہے اس سے انسان کی ساری عبادات مشکوک ہو جاتی ہیں، انسان اپنی ہر عبادت میں شک کرنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ صورتیں جن سے جو ہے وہ انسان شیطانی وسوسات سے جیسا کہ معوذتین ہے بچ سکتا ہے. حدیث سے متعلقہ جو دیگر فوائد ہیں چند ایک ذکر کر دیے گئے، اور دیگر حدیث سے متعلقہ فوائد حدیث نمبر 5 کے تحت گزر چکے ہیں، اسی باب کی حدیث نمبر 5، کتاب کی نہیں، اس باب کی حدیث نمبر 5 کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی وہاں اس کے تفصیلی مسائل ہم نے ذکر کر دیے. آگے ہمارے پاس نیا باب ہے ہمارا، الحمدللہ نواقض وضو بھی ختم ہوا. آج ہم قضائے حاجت کے آداب اور احکام اور مسائل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، ہم اس باب کو، قضائے حاجت کے باب کو اور انداز سے پڑھیں گے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو آداب جدا جدا ہو جاتے ہیں. مطلب ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس سے متعلق ایک ادب پڑھا، پھر دوسری حدیث میں جا کے پھر تیسری حدیث میں، تو وہ ایک طالب علم کے ذہن کے اندر وہ سارے آداب نہیں آتے. تو ہم آج انشاءاللہ اس باب قضائے حاجت کے جو آداب ہیں ان کو آداب کی صورت میں پڑھیں گے. مطلب میں ادب ذکر کروں گا اور اس سے متعلق حدیث ذکر کروں گا. حدیث کے ترجمہ اکثر حدیث کا میں نے ذکر نہیں کیا، کتاب میں موجود ہے یا نیچے ریفرنس موجود ہے صحیح بخاری مسلم کا، آپ یا تو ریکارڈنگ سے دوبارہ ترجمہ حل کریں گے یا پھر نیچے حدیث کے حوالہ جات موجود ہیں، آپ وہاں سے ترجمے والی کتاب سے، بلوغ المرام بھی آپ کو دی گئی ہے، آپ وہاں سے اس کو ترجمے کو حل کریں گے. اس وجہ سے ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. احادیث کے تراجم میں نے ذکر نہیں کیے، ہم اس کو آداب کی صورت میں پڑھیں گے، قضائے حاجت کے آداب کو. چونکہ ہم جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے مثلا نواقض وضو کے حوالے سے، اب ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کے آداب پڑھتے ہیں، اگلی حدیث میں چلے جاتے ہیں، وہ پچھلے آداب ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو ہم اس قضائے حاجت کے آداب کو پوائنٹ کی صورت میں پڑھیں گے، پہلا ادب، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اس سے متعلقہ جتنی حدیث اور اختلافات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، یعنی فقہی انداز میں. تو بلوغ المرام کے بعد نسخوں میں ہے باب قضاء الحاجت، قضائے حاجت کا باب، اور بعد نسخوں میں ہے باب آداب قضاء الحاجت. دونوں معنی ایک ہی ہے، قضائے حاجت کے آداب یا قضائے حاجت کے احکام اور مسائل. قضاء پورا کرنے کو کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور اسی طرح جو ہے وہ الحاجہ اصل میں قضائے حاجت پر کیوں بولا جاتا ہے کہ عرب کے ہاں، یہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے ہاں وہ یعنی ایسے الفاظ جن کو زبان سے انسان ادا کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے وہ اس کا کنایہ استعمال کرتے تھے. تو حاجہ انسان کو چونکہ یہ ایک طرح کی حاجت ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان مطلب زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس وجہ سے بول و براز کرنے کو، پیشاب کرنے کو قضائے حاجت کا نام دیا گیا ہے، حاجت کو پورا کرنا. تو یہاں مراد کیا ہے آداب قضاء الحاجہ سے، قضائے حاجت کے آداب یعنی اقوال و افعال کا وہ مجموعہ جس کی پیروی کرنا قضائے حاجت کے لیے مناسب ہے. یہ شریعت اسلامیہ کی عظمت اور کمال کی دلیل ہے کہ ہر چھوٹی بڑی خیر سے ہمیں آگاہ کر دیا اور اس کا حکم بھی دیا، اور ہر چھوٹی اور بڑی شر سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا اور اس سے بچنے کی تلقین کی. یہاں تک کہ بعض غیر مسلموں نے اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارا دین کیسا ہے کہ تمہارے ماننے والے جو ہے وہ تمہارا دین ماننے والوں کی ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے طریقے بھی تمہیں بتائے جاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مشرکین نے، کچھ کفار نے یہ کہا، اعتراض کیا کہ تمہارا دین کیسا ہے، تمہارا نبی تو تمہیں طہارت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، قضائے حاجت کیسے کرنی ہے، کتنے ڈیلے استعمال کرنے ہیں اور پانی اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے، قبلہ رخ نہیں ہونا، فلاں، یہ سارے آداب بھی تمہیں بتائے گئے. حضرت سلمان فارسی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم اعتراض کیوں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مثبت پہلو کو ذکر کیا، مزید چیزیں ذکر کی. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے قالا، انہوں نے کہا قیل لہ، انہیں کہا گیا قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء، کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز سکھا دی، حتی القراءۃ، حتیٰ کہ قضائے حاجت یعنی پخانہ کرنے کے آداب بھی تمہیں بتائے ہیں. قالا، تو راوی کہتے ہیں فقالا، حضرت سلمان فارسی نے کہا اجل، ہاں ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے ہمیں قضائے حاجت کے بھی آداب بتائے ہیں، آپ کو کیا ہے. لقد نہانا، پھر انہوں نے 2-3 چیزیں ذکر کی، کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ان نستقبل القبلۃ، کہ ہم قبلہ رخ ہوں، لغائط او بول، پخانہ کرتے ہوئے یا پیشاب کرتے ہوئے، او ان نستنجی بالیمین، ہمیں اس بات سے بھی منع کیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، او ان نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار،
ہمیں اس سے بھی منع کیا کہ ہم 3 ڈیلوں سے کم ڈیلوں میں استنجا کریں، یعنی اس سے کم پہ استنجا ہو سکتا ہی نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں غلاظت کے نشانات رہنے کے امکان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 ڈیلوں سے کم استعمال نہ کرو۔ اور یہ بھی ہمیں نبی علیہ السلام نے منع کیا ان نستنجی برجیع او بعظم، کہ ہم کسی لید سے یا ہڈی سے جو ہے وہ استنجا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں رجی اصل میں یہ لید کو کہتے ہیں، گدھے کی لید، اور عظم جو ہے ہڈی کو کہتے ہیں، جیسے عظام ہے اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہم اٹھائے جائیں گے، تو اسی سے ہے بعظم، یہ مفرد ہے اور عظام اس کی جمع ہے۔ تو یعنی نبی علیہ السلام نے لید سے استنجا کرنے سے منع کیا چونکہ وہ نجس ہے، اور ہڈی سے اس وجہ سے منع کیا چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے جن جو بھائی ہیں ان کی خوراک ہے، یعنی ہڈیاں جن کھاتے ہیں، تو لہٰذا تم اس سے استنجا کرو گے تم ان کی خوراک کو گندا کر رہے ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام حضرت سلمان فارسی نے یہ بتایا کہ ہمارے دین کے اندر صرف انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ جنوں کے دیگر مخلوقات کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ہم تو قبلے کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اپنے دونوں قبلوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اسلام کے چند محاسن اور خوبیوں کو بیان کیا تاکہ جو اعتراض تھا وہ مثبت پہلو کے اندر بدل جائے اور لوگ اس سے متاثر ہوں اور اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے نمایاں۔ اگر ہم سے کوئی اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کی اس طرح کی خوبیوں کو، محاسن کو، اچھی چیزوں کو، جو مثبت چیزیں ہیں، ہم ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ہم منفی چیزوں کو لے کر نہ آئیں، اور یہی طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا۔ تو اس حدیث میں شریعت کے کامل ہونے کا بیان ہے۔ کس چیز میں کامل و شامل ہے؟ ہر چیز میں جس کے لوگ محتاج ہیں، وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، جتنی چیزیں بھی ہیں، انسان کی ولادت سے پہلے سے لے کر انسان کی ولادت کے بعد، دنیا کے اندر موت کے بعد کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، حساب و کتاب کیسے ہوگا، اٹھائے کیسے جائیں گے، آگے جمع کہاں ہوں گے، حشر کہاں ہوگا، یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے اور ان کو جو ہے موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کے کامل اور شامل ہونے کی دلیل ہے، اور یہ ہمارا دین ایک ضابطۂ حیات ہے جس کے اندر ایک انسان کو، آنے والے کو، تمام ضروری مسائل جو ہے اس سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ایک تنبیہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قضائے حاجت کے آداب سے متعلقہ احادیث کو باقاعدہ نہیں بلکہ آداب کی صورت میں پڑھا جائے گا، تاکہ آداب کا ایک جگہ احاطہ کیا جا سکے، آپ کے ذہن میں یہ آداب بیٹھ سکیں۔ تو ہم سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ قضائے حاجت انسان یا تو آبادی میں کرتا ہے یا انسان کہیں باہر جا کے کرتا ہے، یعنی آبادی کا مطلب پبلک جگہوں پہ جیسے باتھ روم وغیرہ بنے ہوتے ہیں، یا پھر باہر جاتا ہے، تو ہر ایک الگ الگ آداب ہیں۔ اگر تو آبادی میں ہے تو باتھ روم میں داخل ہونے سے قبل اس بات کی تسلی کر لینی چاہیے کہ اندر کوئی دوسرا موجود تو نہیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں، کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں؟ یا تو دروازہ کھٹکھٹائیں آپ، یا پھر کچھ دیر انتظار کریں، خصوصاً پبلک باتھ روم جو ہوتے ہیں، بعض بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ کنڈی لگانا، لاک لگانا بھول جاتے ہیں، اور انسان کو بسا اوقات پیشاب جو ہے وہ بہت شدت سے آیا ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ تو اگر تو اندر سے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اندر گھس جاتے ہیں۔ بعض بزرگ جو ہوتے ہیں بڑی عمر کے بیچارے، وہ ان کو بعض جگہوں پہ کنڈی لگانا ہی نہیں آتی۔ بس ہم نے کئی جگہ وہاں دیکھا، ہم نے کئی جگہ مکہ میں، مدینہ میں ہم نے دیکھا بڑی عمر کے حجاج، وہاں آپ کو پتہ ہے وہ لاک تھوڑا حرم کے جو ہے ان کو گھما کے بند کرنا پڑتا، اوپر وہ سٹاپ اور اس طرح کا کلوز یا اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے آتے ہیں ریڈ کلر میں، اور اگر مطلب کہ کھلا ہوا ہے تو گرین کلر میں آتے ہیں یا بلو کلر میں آتے ہیں۔ تو وہ بعض بیچارے ان کو نہیں پتا ان چیزوں کا، تو وہ بند ہی نہیں کر پاتے، وہ بیچارے، اب پیشاب ایک بندے کو آیا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ لاک کیسے لگانا ہے، لیکن اگر اندر سے پانی کی آواز آ رہی ہے آپ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ پبلک جو باتھ رومز ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ لاک وغیرہ لگا کے پیشاب اپنی قضائے حاجت کو کرے، کیونکہ صاحب ذرے باہر سے آنے والا بھی، اس کی بھی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یا تو دروازہ کھٹکھٹائیں یا پھر جو ہے کچھ دیر انتظار کریں، اگر اندر سے کوئی آواز وغیرہ نہیں آتی، الا کہ کوئی بندہ سویا نہ ہو۔ بعض بندے نیند ہی باتھ روم میں جا کے پوری کرتے ہیں، باہر بندہ کھڑا رہ جاتا ہے اور وہ اندر سے نکلتے ہی نہیں۔ تو یہ آداب ہیں، اگر پبلک جگہ ہیں تو وہاں ہمیں خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ ہو سکتا ہے باہر والا بندہ اس کا مثانہ پھٹ جائے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اور یہ لوگ جو میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے اس بدو کو کیوں کہا تھا کہ اس کو پیشاب کرنے دو، حالانکہ مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہا تھا، لیکن نبی کریم نے صحابہ کو روک دیا اس کو پیشاب کرنے دو، کیونکہ اگر اس کو روکا جاتا تو اس کا مثانہ پھٹ سکتا تھا، بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ تو ایک بندہ اگر پیشاب روک کے کھڑا ہوا ہے تو اندر والے کو خیال کرنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ اندر جا کے سو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ معاف کریں اندر جا کے رائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، جملے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں، انسان میں کہتا ہوں کہ عجیب و غریب باتیں لکھی ہوتی ہیں، دائیں دیکھو بائیں دیکھو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ادھر کیا دیکھتے ہو،
اس طرح کی باتیں بڑی عجیب و غریب قسم کی، یعنی اس بندے کو گویا کہ اور لکھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی وہاں جا کے، یعنی گھٹیا اس طرح کی حرکتیں جو ہوتی ہیں، گندی گالیاں لکھی جاتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے جملے، پبلک سازر وہاں خواتین بھی آتی ہیں، وہاں مطلب کہ دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور وہاں اس طرح کی چیزیں مطلب کہ فحش قسم کی گفتگو کو وہاں لکھنا، اور یہ چیزیں مناسب نہیں ہے، زیب نہیں تھی۔ ہمیں پبلک اور ان چیزوں کو فرق کرنا چاہیے دونوں چیزوں میں۔ بہرحال نمبر 2، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھنا چاہیے۔ ہم نے پڑھا تھا، بلکہ انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ جاتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے، اور باتھ روم کے اندر جاتے ہوئے ہمیں بایاں پاؤں رکھنا چاہیے، چونکہ مسجد برکت کی جگہ ہے اور اس میں ہمیں فال لینا چاہیے، اچھا فال لینا چاہیے کہ مسجد سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکات آتی ہیں۔ اور جب مسجد سے نکلتے ہیں اس وقت ہمیں بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے پہلے، لیکن داخل ہوتے ہوئے دایاں رکھنا چاہیے۔ باتھ روم میں اس کے برعکس، باتھ روم کے اندر ہمیں پہلے بایاں رکھنا چاہیے، نکلتے ہوئے دایاں رکھنا چاہیے، کیونکہ نکلتے ہوئے ہم ایک غلاظت والی جگہ سے نکل رہے ہیں، پاک جگہ کی طرف جا رہے ہیں، جیسے مسجد ایک پاک جگہ ہے اور ہم اس وقت دایاں قدم رکھتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قاعدہ یاد کرنے کا ایک آسان قاعدہ ہے کہ مسجد کے برعکس، مسجد میں ہم جاتے ہوئے دایاں آگے رکھتے ہیں، نکلتے ہوئے بایاں آگے رکھتے ہیں، اور باتھ روم میں ہمیں جاتے ہوئے بایاں آگے کرنا چاہیے۔ اسی طرح جوتا پہنتے اور جوتا اتارتے ہوئے، یہ آداب ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ایک مومن کی زندگی جب اس پہ وہ اپنا معمول بنا لیتا ہے نا، تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان پہ عمل کرتا ہے۔ یعنی بسا اوقات ہمارا شعور نہیں ہوتا اس طرف، لیکن ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں چونکہ ہم مسلسل اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کو اپنی عادت نہیں بناتا تو پھر وہ بسا اوقات جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کس پاؤں کو آگے رکھا ہے، اور میں نے کون سا پاؤں سب سے پہلے اتارا ہے، جوتا کون سا میں نے پہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں اور نکلتے ہوئے بایاں، باتھ روم میں جاتے ہوئے بایاں اور نکلتے ہوئے دایاں، چونکہ جانے کی وہ جگہ غلاظت والی ہے، نکلتے ہوئے آپ پاک جگہ کی طرف جا رہے ہیں، مسجد پاک جگہ ہے، مقدس مقام ہے، لیکن نکلتے ہوئے آپ بازار کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ دونوں کو آپ جو ہے وہ ان کا تقابل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تیسرا ادب، اور یہاں سے احادیث شروع ہوگی، یہاں سے احادیث کا آغاز ہو چکا ہے، اس وجہ سے ذرا توجہ کے ساتھ رہیے گا۔ حضرت انس بن مالک سے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو جنات چمٹ جاتے ہیں، جنات کا شکار ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ ان پہ جادو ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن بیت الخلاء میں ایسی جگہوں میں جنات رہتے ہیں، یعنی جو جنات کافر ہیں وہی تکلیف دیتے ہیں ایک انسان کو۔ ایک مومن جن جو ہے وہ ایک مومن انسان کو تکلیف نہیں دیتا، یہ کافر ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، جو مطلب کہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور یہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں۔ ایک انسان جب بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دعائیں کم از کم جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اذا دخلا، جب داخل ہوتے، الخلاء یعنی بیت الخلاء میں، یا قضاء حاجت کے لیے جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے یا اس جگہ میں جہاں آپ قضاء حاجت کرتے تھے، قالا، تو آپ فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے، انسانوں، اور خبیث جنات اور انسانوں میں سے، خبیثوں سے، مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ تو خبث جو ہے یہ جمع ہے، اور اس سے مراد جو مطلب کہ خبث سے مراد خبیث النفس جنات کی مذکر اور مؤنث دونوں ہیں۔ خبث یہ جمع ہے، اور خبائث سے مراد یعنی خبیث النفس جنات کی مذکر، تو خبث یہ جمع ہے اور خبائث اس کی جمع ہے، تو یعنی یہ مفرد ہے اور جمع ہے، یعنی یہ ایک کے لیے ہے، اور اس طرح جو ہے وہ خبیث النفس اور خبیث النفس کئی، مطلب جنات اور انسان دونوں کے اندر سے۔ تو خبث اور خبائث سے مراد خبیث النفس جنات کے مذکر اور مؤنث دونوں سے معنی ایک ہی ہے۔ خبث اور خبائث دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ خبائث جو ہے یہ جمع کے لیے، اور خبث جو ہے وہ آپ مفرد کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور بسا کا دونوں ایک معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو مذکر اور مؤنث کے لیے بھی بعض علماء اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات سے، خبیث النفس جنات اور انسانوں سے، وہ مذکر ہوں یا مؤنث، ان دونوں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنات میں، انسانوں میں خبیث النفس لوگ موجود ہیں جو انسان کو مطلب کہ جادو کرتے ہیں، انسان کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ سارے اس میں جو ہے وہ داخل ہیں، اور ان سے پناہ انسان مانگتا ہے۔ اور اس طرح کے خبیث النفس لوگ خبیث جگہوں پر ہی رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں جنات کی ہم بات کر رہے ہیں مثلا۔ نمبر 4، بیت الخلاء سے نکلتے وقت انسان دعا پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں،
अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा खरज मिनल गाइब काला गुफरानक। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलाम काना थे इदा खरजा जब आप निकलते मिनल गाइति कज़ाए हाजत से फारिग होकर काला तो आप फरमाते गुफरानका, ऐ अल्लाह मैं तेरी बख्शिश और रहमत का तलबगार हूँ। गुफरानका असल में है असअलु का, गुफरानका ये मंसूब है चूंकि फेल महजूफ की फेल मफूल की वजह से फेल इसका महजूफ है और आना इसका फाइल है, यानी असल में है असअलु गुफरानका, असअलु गुफरानका कि ऐ अल्लाह मैं तेरी मगफरत का सवाल करता हूँ, तेरी बख्शिश का सवाल करता हूँ कि तू मुझे माफ कर दे। तो यहाँ सवाल है और ये सवाल आप लोगों से है कि बैतुल खुला से निकलते वक्त यहाँ इस्तिगफार करने का हुक्म क्यों दिया गया है? ये मैंने इसको जवाब खाली छोड़ा है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कि मैं इतनी देर अल्लाह के जिक्र से महरूम रहा, ये जवाब है सर। जी और कोई? सर इस हवाले से भी कि कोई अगर अंदर कोई गलती या गुनाह मतलब हो गया हो तो उसके हवाले से भी अल्लाह की मग़फ़िरत का सवाल। जी सर गफरा का एक मतलब ढांपना भी होता है, तो उस हिसाब से भी हो सकता है कि अल्लाह ताला आप हमें इनसे बचा लें शायद। नहीं, देखिए जो पहले तोजी जिक्र की गई है कि गुफराना का मतलब यहाँ इस्तिगफार करने का मतलब ये है कि इंसान जो है वो जिक्र से गाफिल रहा है क़ज़ाए हाजत के दौरान, तो इस वजह से अब वो अल्लाह ताला से इस्तिगफार कर रहा है। ये बाज़ उलमा ने तोजी बयान की है, लेकिन इससे ज्यादा एक और अच्छी तोजी है, और वो कौन सी है? इब्ने कय्यम ने जिक्र की है। और इब्ने कय्यम जो नुक्ते उठाते हैं ना, जो नुक्ते बयान करते हैं, वो बड़े जो है वो अहम होते हैं। ये किसका माइक म्यूट करें अपना। इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ताला जब कोई नुक्ते जिक्र करते हैं ना इस तरह के, तो वो बहुत कीमती होते हैं। इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जब अपने पेट के अंदर जो फुजलात होते हैं उनके बोझ को हल्का करता है ना, तो इंसान को गुनाहों का बोझ याद आ जाता है, यानी चीज को देखकर चीज याद आती है, चीज को देखकर चीज याद आती है। तो चूंकि इंसान जब क़ज़ाए हाजत करके फारिग होता है तो उसको अपने गुनाहों का एहसास होता है कि जैसे मेरे ऊपर ये क़ज़ाए हाजत का बोझ था और मैं हल्का हो गया हूं, ऐसे मेरे ऊपर गुनाहों का भी बोझ है, तो मुझे उनको भी हल्का करना चाहिए। तो इस वजह से चीज को देखकर चीज याद आती है। तो जब उसे इन फुजलात के पेट के अंदर बोझ का या इसके बोझल होने का एहसास था और उसने उनको मतलब क़ज़ाए हाजत करने के बाद हल्का हो गया, जिस्म को हल्का फुल्का महसूस करता है, ऐसे उसको ये एहसास होता है कि मैं अपने गुनाहों को क्यों नहीं अल्लाह ताला से बख्शवा लेता और मैं गुनाहों से क्यों नहीं पाक हो जाता। तो लिहाजा चीज को देखकर चीज याद आती। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब नबी अलैहि सलाम ने सवाल किया सहाबा के अंदर बैठकर कि एक दरख्त है, दरख्तों में से एक दरख्त है वो मोमिन से मिलता जुलता है, यानी उसमें मोमिन की तरह हर चीज कीमती है। तो सारे सहाबा, बड़े बड़े अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, बड़े बड़े सहाबाए किराम तशरीफ फरमा थे, किसी को सही जवाब ना आया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देख लिया और बड़ी तेजी दिखाई। अल्लाह के नबी खजूर का जो शगुफा होता है ना, जो खजूर के अंदर से निकलता है, यानी जहां खजूर के खोशे निकलते हैं उसके नीचे खजूर का दिमाग होता है, ये खजूर के अंदर होता है, इसको अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे इस वक्त उसका इस्तेदार नहीं लफ्ज का। बहरहाल तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो खा रहे थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम वो खजूर का जो शगुफा होता है या उसका जो दिमाग होता है ना, जो खोशों के नीचे होता है, खजूर को फाड़ कर उसके अंदर से निकाला जाता है, तो अल्लाह के नबी वो खा रहे थे, उसको जुम्मार कहते हैं, सॉरी आ गया मैंने, जुम्मार कहते हैं, अल्लाह के नबी वो खा रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने तेजी दिखाई और देखा कि अल्लाह के नबी खजूर का ये खा रहे हैं, तो खजूर का दरख्त ही हो सकता है, लेकिन चूंकि छोटी उम्र के थे तो हया कर गए कि अल्लाह के नबी के सामने बड़े बड़े सहाबा, मेरे वालिद भी हैं, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, मैं कैसे बोलूं उनके सामने। तो बाद में जब मजलिस बर्खास्त हुई ना, तो अपने वालिद को कहने लगे, अब्बा जान हजरत उमर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन को कहने लगे, मुझे इस सवाल का जवाब आता था, मुझे इस सवाल का जवाब आता था कि ये खजूर का दरख्त है जो मोमिन से मिलता जुलता है, यानी उसकी हर चीज नफा बख्श है, उसकी हर चीज नफा बख्श है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अपने वालिद को कि मुझे इसका जवाब आता था। हजरत उमर ने कहा, ओए अल्लाह के बंदे, तू वहां बयान कर देता तो मेरे बारे लोग कहते कि देखिए उमर का बेटा है, उमर के बेटे ने सही जवाब दे दिया है, तो मेरा मतलब कि वहां एक वैल्यू होती, मतलब कि मेरे बेटे ने जवाब दिया है, तो आप वहां क्यों नहीं बयान कर दिया।
تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ مجھے اصل میں حیا محسوس ہوگی تھی. میں نے کہا بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں چھوٹا ہو کر کیسے بولوں گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے چیز کیسے یاد کی, کیونکہ اللہ کے نبی کھجور کا وہ کھا رہے تھے, تو انہوں نے تیزی دکھائی اور کہا کہ ہاں یہ کھجور کا درخت ہی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب چیزوں کو دیکھ کر چیزیں یاد آتی. جب انسان کو اپنے فضلات کا پیٹ کے اندر جو یہ خارج ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر انسان کو قبض ہو تو انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ کرے. جو اس میں مبتلا ہے وہ زیادہ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. انسان قضائے حاجت کر لیتا ہے وقت پر, تو انسان کو وہاں یہ اس کے بوجھ سے گناہوں کا بوجھ یاد آ جاتا ہے. لہٰذا جب وہ نکلتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا ابن قیم کے نقطے کے بارے میں؟ بہترین سر, متفق ہیں؟ بہت اچھا. متفق ہیں آپ؟ جی سر. سر ہمارا تو اس طرح کبھی خیال گیا ہی نہیں اس ہاں. پوائنٹ جی پہ. سر الحمدللہ. آپ الحمدللہ بہت اچھا. ابن قیم کی کتابیں پھر پڑھا کریں. میں اس وجہ سے آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ ابن قیم کی کتابیں پڑھا کریں. اچھا, ابن قیم جو ہے وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. بالکل ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور قابل شاگرد ہیں. ابن تیمیہ ایک پورا مدرسہ تھا. ابن تیمیہ ایک شخص میں امت تھی. میں آپ کو بتاؤں ابن تیمیہ کے شاگرد کون کون ہیں. میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا. ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم ہے. ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر جو تفسیر ابن کثیر والے ہیں وہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. امام مزی جن کی جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. امام ذہبی جن کی تاریخ پر, روات کی تاریخ پر, جرح و تعدیل پر, احادیث پر کتابیں ہیں وہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. امام ابن عبد الہادی الحنبلی جن کی حدیث کی کتاب ہے المحرر فی الحدیث اور کئی کتابیں ہیں وہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ابن تیمیہ نے امت نکالی ہے. ابن تیمیہ نے ایسے ایسے لوگ تیار کیے ہیں کہ امت ان کی محتاج ہے, اور خود ابن تیمیہ کم ہے کوئی. تو اس وجہ سے ہم نے مخالف سے سنا ہوا ابن تیمیہ کو, خود ابن تیمیہ کو پڑھ کے تو دیکھیں, ان کے شاگردوں کو پڑھ کے دیکھیں. چلیے خیر, پانچواں ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں کوئی ایسی چیز لے کے نہ داخل ہوا جائے جس پر اللہ کا ذکر ہو, جیسا کہ قرآن یا قرآنی آیات, مسنون دعائیں وغیرہ جن پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت انس سے روایت, اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس سے استدلال کیا ہے علماء نے, چونکہ ادب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو وہاں نہیں لے جا سکتے, وگرنہ حدیث اس کے بارے میں ضعیف ہے, جیسے کہ نیچے میں نے وضاحت کی ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام تھے, اذا دخل الخلاء جب آپ داخل ہوتے بیت الخلاء میں, وضع خاتمہ تو اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے. خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو جس پر مور تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو آپ جو ہے جب خط لکھتے تھے تو اس کے اوپر سٹیمپ لگاتے تھے. تو اس دور کے اندر یہ الگ سٹیمپ نہیں ہوتی تھی بلکہ انگوٹھی کے اندر ہی لکھا ہوتا تھا. اور جو بادشاہ ہوتے تھے, جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, جب کسی کو خط لکھتے یا کوئی سرکاری فرمان جاری کرتے تو وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام کی خاتم پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, جیسے کہ آپ اس کو باقاعدہ اس کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں. وہ سیم تو وہ نہیں, لیکن وہ صرف بتایا گیا کہ اس انداز میں لکھا ہوا تھا. اس حدیث میں یہ ضعیف ہے, سنن نبی داؤد میں اور ابن ماجہ میں ہے, لیکن ضعیف ہے. اس میں ایک تو ابن جریج کی تدلیس ہے, عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج مدلس راوی ہے, اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب مدلس راوی ان کے ساتھ بیان کرے تو اس کی روایت مدلس ہوتی ہے اللہ کہ وہ صراحت کر دے یا اس کی مطابقت آ جائے. اور دوسرا متن میں قلب ہے, متن میں قلب ہے, مطلب اصل حدیث یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی, اور اللہ کے نبی نے چاندی کی انگوٹھی پہن لی تو صحابہ نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنا لی. لیکن راوی کو یہ وہم ہوا کہ شاید جہاں پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو پھینک دیتے تھے. تو حدیث کے متن کے اندر قلب ہوا ہے, یعنی حدیث کسی اور معنی میں استعمال ہو رہی تھی, اس کو کسی اور الفاظ کے ساتھ جو ہے قضائے حاجت میں استعمال کر دیا گیا. حالانکہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے پہلے سونے کی انگوٹھی بنا لی, صحابہ نے بھی بنوا لی, پھر آپ نے انگوٹھی پھینک دی سونے کی تو صحابہ نے بھی جو ہے وہ سونے کی انگوٹھیاں پھینک دی اور چاندی کی انگوٹھی نبی اسلام کی طرح بنوا لی. اصل یہ حدیث ہے, لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ جو ہے وہ انگوٹھی کو اتار دیا آپ نے قضائے حاجت کے لیے. تو بہرحال پھر بھی جس پر اللہ کا ذکر ہو, قرآن ہو یا قرآنی آیات ہو, ان کو بیت الخلاء کے اندر لے کر نہیں جانا چاہیے. البتہ جو موبائل ہیں, موبائل جب بند ہے تو وہ عام موبائل ہی ہے, وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے. موبائل کے اندر سافٹ ویئرز ہوتے ہیں قرآن کے تفسیر کے, یہ جب بند ہیں تو وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے, وہ قرآن کے حکم میں نہیں. اس وجہ سے بعض علماء نے بغیر وضو کے موبائل سے قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عام قرآن کریم جو نسخہ ہوتا ہے قرآن مصحف, یہ اس کی طرح نہیں ہے. اس وجہ سے بعض علماء نے, معاصر علماء میں سے بعض نے اس کی اجازت دی ہے کہ آدمی بغیر وضو کے, ہاں اگر غسل جنابت ہے تو پھر نہیں, لیکن بغیر وضو کے آدمی, اگر انسان مطلب کہ حدث اکبر اسے لائق نہیں ہوا تو انسان جو ہے وہ ایپ وغیرہ سے قرآن کریم پڑھ سکتا ہے. بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایپ جو ہیں, یہ ایپس وغیرہ جو ہیں موبائل وغیرہ, یہ قرآن کے نسخے کے قائم مقام نہیں,
کیونکہ جب آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو ختم. تو اس وجہ سے یہ اس کے, لیکن قرآن کریم کا نسخہ لے کر جانا, کوئی ذکر و اذکار اس طرح کی چیزیں لے کے جانا, جیسے وہ لوگ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں, کالا علم مطلب رکھتے ہیں, وہ اس طرح کی توہین کرتے ہیں قرآن کریم کی. اس وقت تک جن ان کے تابع نہیں ہوتے جب تک اس طرح کے کام وہ نہیں کرتے, غلاظت والے اور گندے کام, اور قرآن کی توہین نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, ان کو غسل نہیں کرنے دیتے, کئی اور چیزیں اس کے اندر ہیں جو ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. لوگوں سے چھپنا اور ارد گرد کے لوگوں سے دور چلے جانا. لوگوں سے چھپ کر قضائے حاجت کرنی چاہیے, اور دائیں بائیں لوگ نہیں ہونے چاہیے, دور نکل جانا چاہیے, جہاں آبادی ہو وہاں سے آدمی دور نکل جائے. یہ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں, یا ان علاقوں کی جہاں پبلک باتھ رومز وغیرہ یا گھروں کے اندر نہیں ہے, تو لوگوں کو باہر دور چلے جانا چاہیے. چونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو دیکھا کرتے تھے اس دور کے اندر بعض بڑی عمر کے لوگ جہاں عام گزرگاہ ہوتی تھی وہاں روڈ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کر رہے ہوتے تھے, یا اس کی طرف پیٹ کر کے قضائے حاجت کر رہے ہوتے, لوگ گزر رہے ہوتے تھے. مطلب یہ چیزیں یہ نہیں کرنی چاہیے, خلاف آداب ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا, ذات یومن, ایک دن, خلفہ اپنے پیچھے. اللہ کے نبی نے مجھے سوار کیا ذات یومن, ایک دن, خلفہ اپنے پیچھے. فاسر الی حدیثا, تو آپ نے سرگوشی کی میرے ساتھ, یعنی ایک آہستہ سے مجھ سے آپ نے کوئی بات کی, یعنی آپ نے مجھے کان میں کوئی آہستہ سے آواز, یعنی کوئی بات بتائی, کوئی اہم چیز ذکر کی میرے لیے. کہتے ہیں لا احدث بی احد من الناس, ایسی بات تھی کہ میں لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا, یعنی وہ خاص ہوگی ان کے ساتھ, یا ایسی ہوگی کہ فتنے کا ڈر ہوگا. جیسے حضرت حذیفہ بن یمان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی منافقین کے نام بتا دیے تھے, اور وہ بتاتے نہیں تھے, لیکن حضرت عمر دیکھا کرتے تھے کہ جہاں حذیفہ بن یمان جس کے جنازے میں ہیں ان کے جنازے میں چلے جاتے تھے, اور جن کے جنازے میں حذیفہ بن یمان نہیں جاتے, حضرت عمر بھی ان کے اندر. اور سبحان اللہ, صحابہ کے تقوی کو دیکھیں, حضرت عمر آ کر پوچھا کرتے تھے حذیفہ بن یمان سے کہ حذیفہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں جو اللہ کے نبی نے منافقین کے نام بتائے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا, تو اللہ کے نبی نے مجھے آہستہ سے کوئی بات کی, لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ, میں اسے نہیں بیان کروں گا لوگوں میں سے کسی ایک کو. وَكَانَ أَحَبَّ, اللہ کے نبی کو پسند تھا, محبوب تھا, مَسْتَتَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا بھی آپ لوگوں سے زیادہ پردے میں ہو جاتے, یعنی اپنے آپ کو چھپا لیتے, لحاجت ہی, اپنی قضائے حاجت کے لیے. ہدف کا معنی ہوتا ہے ہدف او حائش نخل, یا تو آپ دیوار کی اوڑ میں جا کے قضائے حاجت کرتے تھے, یعنی ایک طرف لوگ ہوتے, دوسری طرف دیوار کے پیچھے آپ جا کے قضائے حاجت کرتے. ہدف کا معنی ہوتا ہے زمین کا بلند حصہ, مطلب کوئی دیوار, کوئی پہاڑ, کوئی چوٹی, کوئی پتھر وغیرہ, کوئی بھی چیز جو بلند ہوتی ہے اس کو ہدف کہتے ہیں. ہدف مَهُمْ كُلِّ هَدَمٍ يَنْسِلُونَ سے بھی جیسے آتا ہے, تو یہاں ہدف ہے, تو ہدف کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ, اونٹا, کوئی اونچی, کوئی مطلب چٹان, کوئی ٹیلا, کوئی دیوار, کوئی بھی چیز ہے, تو اس کے پیچھے آپ قضائے حاجت کرتے. او حائش نخل, یا کھجوروں کے درخت یا باغ. حائش کہتے ہیں جھنڈ کو, کھجوروں کا جھنڈ جو ہوتا ہے درختوں کا ایک مجموعہ, جہاں اکٹھے گہرے درخت ہوں, آپ ان کے پیچھے چلے جاتے, وہاں قضائے حاجت کر لیتے, یا پھر کسی اونچے ٹیلے کے پیچھے بیٹھ جاتے, پتھر کے پیچھے بیٹھ جاتے, دیوار کے پیچھے بیٹھ جاتے, وہاں آپ قضائے حاجت کر لیتے. قال ابن اسماء فی حدیثہ, ابن اسماء نے اپنی حدیث میں وضاحت کی, تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جتنا زیادہ چھپ جاتے یہ محبوب تھا, لوگوں سے آپ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے, لحاجت ہی, اپنی قضائے حاجت کے لیے. کس سے آپ چھپ جاتے؟ ہدفن, کسی بلند ٹیلے کے پیچھے, بلند حصے کے پیچھے, او حائش نخل, یا کھجوروں کے جھنڈ اور کھجوروں کے درخت اور باغ کے پیچھے آپ چھپ جاتے تھے. ابن اسماء راوی, یہ حدیث کے راوی ہیں جو کہ سند کے اندر صحابی سے نیچے والے کسی طبقے کے اندر ہیں, وہ کہتے ہیں اپنی حدیث میں, یعنی حائط نخل, یعنی حائش نخل کا مطلب کسی کھجور کے باغ کی دیوار کے پیچھے. حائط کہتے ہیں دیوار کو, اور نخل کھجور کے باغ کو کہتے ہیں. تو کسی کھجوروں کے باغ کے دیوار کے پیچھے آپ بیٹھ کر قضائے حاجت کر لیتے تھے. اچھا, کھجوروں کے درخت کے نیچے کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ آپ نے منع کیا ہے, سایہ دار درخت کے نیچے, پھل دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کرنا جائز نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پیچھے جو دیوار ہوتی تھی نا, اس دیوار کے پیچھے جا کے قضائے حاجت کرتے تھے, یعنی درختوں کے نیچے نہیں, نہ درختوں کے پھل کے نیچے, کیونکہ پھل لوگ کھائیں گے, وہاں سے سستانے کے لیے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, سائے کے لیے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, جو لوگوں کے سائے کے نیچے جا کے پیشاب کرتا ہے اس پہ لعنت کی گئی ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے جھنڈ یا اس کے یعنی جو باغ ہوتا تھا اس کی دیوار کے پیچھے جا کے قضائے حاجت کرتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, قالا فرماتے ہیں, کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ, اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی حاجت کے لیے تشریف لائے, یعنی قضائے حاجت کے لیے. فأبعد فی المذهب, تو آپ جانے میں بہت دور نکل گئے,
فی المذہبی جو ہے میم کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ ہے، اور اس کے دو معنی بیان کیے گئے، اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، اور دو طرح سے آتا ہے. ایک وہ جگہ جس کی طرف قضائے حاجت کے وقت جایا جاتا ہے، یعنی قضائے حاجت کی جگہ کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک تو معنی یہ ہے دور چلے جاتے، اور دوسرا یہ ہے یعنی جانے میں آپ دور چلے جاتے ہیں، یعنی ایک مصدر کے معنی میں استعمال ہوگا اور ایک جو ہے وہ اس جگہ کے لیے استعمال ہوگا، یعنی آپ اس جگہ کے لیے جہاں قضائے حاجت کر رہی ہوتی اس کی طرف چلے جاتے. تو دونوں معنی اس کے اندر مستعمل ہیں، وہ کر لیں یا وہ معنی کر لیں، دونوں طرح جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. جی تو میں نے کہا کہ فی المذہبی کا معنی جو ہے وہ جانے کے اندر، یعنی آپ دور چلے جاتے. اب آدھا معنی ہوتا ہے دور جانا، مذہبی جانے میں، یعنی آپ جانے میں جب آپ نکلتے قضائے حاجت میں بہت دور نکل جاتے، معنی دونوں قریب قریب ہیں. تو مقصد یہ کہ اللہ کے نبی لوگوں سے بہت دور نکل جاتے تھے، چاہے آپ کو چلنا کیوں نہ پڑتا. یہ نہیں کہ تھوڑا چلنے کی وجہ سے آدمی آبادی کے قریب ہی بیٹھ جائے، کھیتوں کو خراب کرے، اس طرح کی چیزیں، مطلب یہ چیزوں کو مجھے خاطر رکھنا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قضائے حاجت کی جگہ یا زمین کے قریب ہونے سے قبل اپنی شرمگاہ سے کپڑا نہیں اٹھانا چاہیے. یہ انتہائی اہم ادب ہے جو عموماً بڑی عمر کے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. مطلب جب دیہاتوں میں یا کہیں جاتے ہیں آدمی باہر تو بہت سارے لوگ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہم بڑی عمر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو نوجوان طبقہ جو ہے یہ انتہائی غلیظ قسم کے لوگ ہم ان کو کہیں گے کہ جو بسیں گاڑیاں اس طرح کے ڈرائیور جو ہوتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے، کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کریں، ایسے جیسے کتا پیشاب کر رہا ہوتا ہے. میں اس کو تشبیہ دیتا ہوں، کتے کی طرح کر رہے ہوتے ہیں پیشاب، دیوار کے ساتھ منہ کر کے، گاڑی کے ٹائر کے ساتھ بیٹھ کر. وہاں کوئی بندہ اگر کوئی چیز رکھ سکتا ہے، وہاں کسی کو مجبوراً کوئی بیٹھنا پڑ سکتا ہے، بارش آتی ہے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، آپ روڈوں کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہو، وہ پیشاب وہ ساری چیزیں پھر پانی کے اندر جاتی ہیں، جو بائک گزرتی ہے، لوگ گزرتے ہیں، پیدل گزرنے والے، ان کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے ہیں. تو کس قدر یہ گناہ ہے، یعنی گناہ در گناہ ہے. ایک تو کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کو پیشاب کو اسی طرح، ابھی بعض لوگوں نے آدھا پیشاب کیا ہوتا ہے جلدی سے کپڑے اوپر کر لیتے ہیں، چھینٹوں سے نہیں بچتے، حالانکہ اس سے عذاب قبر ہوتا ہے باقاعدہ، حدیث کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی طرف اشارہ بھی میں نے کیا، آگے بھی انشاءاللہ آئے گی. اور اس طرح جو ہے وہ لوگ دوسروں کو خراب کرتے ہیں، جگہ خراب کر رہے ہیں، دیواریں خراب کر رہے ہیں. تو مطلب بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا یہ طریقہ کار تھا، جب تک آپ زمین کے بالکل قریب نہیں ہو جاتے تھے اپنی شرمگاہ سے کپڑا نہیں اٹھاتے، کیونکہ ہو سکتا ہے دور سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے کسی دور سے کسی بندے کی نظر پڑ جائے. تو قضائے حاجت کی جگہ زمین کے قریب ہونے سے قبل اپنی جگہ سے کپڑا نہیں اٹھانا چاہیے، چاہے کوئی قریب نہ بھی ہو، چاہے کوئی قریب نہ بھی ہو. تو آدمی جب تک بالکل زمین کے قریب نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی شرمگاہ سے کپڑا نہ اٹھائے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ عام پبلک جو باتھ رومز ہوتے ہیں وہاں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، وہاں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. انسان کو ہو سکتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہو واش روم کا دروازہ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بہت بڑا بہترین ادب ہے جو انسان کو سیفٹی دیتا ہے اور محفوظ کرتا ہے انسان کو. تو عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد حاجتا، اللہ کے نبی جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے، کانا تھے، اذا ارادہ جب ارادہ کرتے، حاجتن قضائے حاجت کا، لا یرفع ثوبہ نہیں اٹھاتے تھے اپنے کپڑے کو، حتی یدنو، دنا یدنو میں نہ قریب ہوتا، ثم دنا فتدلہ، آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا سورہ نجم میں، ثم دنا فتدلہ، پھر قریب ہوا اور اترا. تدلہ یا تدلہ اسی سے ہم نے کہا تھا کہ دل کہتے ہیں، ڈول کو بھی کہتے ہیں، اور اسی سے ہم نے وہ جو ہے وہ ایک صحابی جو ہے جن کی کنیت جو ہے وہ اس کے مطابق رکھی گئی تھی، تو اسی سے. تو حتی یدنو، حتی کہ قریب ہو جاتے، من الارض زمین کے. اور یہ حدیث صحیح ہے، سنن نبی داؤد اور ترمذی کے اندر ہے. اس سے یہ ہمیں ادب ملتا ہے، اس سے فائدہ ملتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ دائیں بائیں والے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہ بھی ہو تو ہمیں جو ہے وہ جب تک زمین کے قریب نہ ہو جائیں اپنی شرمگاہ سے کپڑا جو ہے وہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، زمین یا قضائے حاجت کی جگہ کے قریب ہونے سے قبل کپڑا اٹھانے کا حکم کیا ہے. یہ اگر کوئی کر لیتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ کپڑا زمین سے قریب جانے سے پہلے کپڑا نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے. اس کی دو صورتیں ہیں، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو ارد گرد لوگ ہیں، یعنی پبلک ہے، لوگ ہیں، اور آپ وہاں قضائے حاجت کر رہے ہیں، تو پھر تو زمین کے قریب ہونے سے پہلے، یعنی ارد گرد کا مطلب دور کوئی دیکھ رہے ہیں، تو ایک ہے کہ ہیں ہی نہیں، ایک ہے دیکھ رہے ہیں لوگ، مطلب آپ کو دور نظر آ رہا ہے کہ لوگ کچھ پھر رہے ہیں. تو اس صورت میں تو چاہے انسان کے سامنے کوئی رکاوٹ کیوں نہ ہو، تو انسان جب تک زمین کے قریب نہ ہو جائے کپڑا اٹھانا حرام ہے. یعنی پہلی صورت میں جب لوگ ہوں تو حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ شرمگاہ کو لوگوں سے ڈانپنا یہ اصل میں واجب ہے، سطر کو ڈانپنا. اور اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اگر تو کوئی قریب قرب و جوار میں نہیں ہے، تو پھر زمین کے قریب ہونے سے پہلے کپڑا اٹھانا مکروہ ہے. تو یہ دو صورتوں میں حکم مختلف ہوگا. اگر تو احتمال ہے لوگوں کا قریب ہونے کا تو پھر زمین کے قریب پہنچنے سے پہلے کپڑا اٹھانا حرام ہے اور یہ گناہ ہے.
اور اگر انسان اکیلا ہے، پردے میں رکاوٹ میں ہے، کوئی قریب احتمال نہیں لوگوں کا، پھر مکروہ ہے، پھر مکروہ ہے۔ آٹھواں ادب ہمارے پاس جو قضاء حاجت کے آداب میں سے وہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے دوران گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے قدیم زمانے کے اندر عورتیں جو ہیں وہ مطلب آج کل تو الحمدللہ واش رومز وغیرہ سہولیات موجود ہیں، قدیم زمانے میں عورتیں جاتی تھی، 5-5 6-6 عورتیں چلی جاتی تھی باہر، اور وہاں گپیں پوری ساری جو ان کی قصے کہانیاں اور پتہ نہیں پورا پلان اگلے دنوں کا اور عید کے سارے پلان وہ سارے وہاں کر کے آتی تھی۔ اور مطلب یہ ہے کہ انسان اگر روڈ پہ جا رہا ہوتا تھا تو اس کو سنائی دیتا تھا کہ عورتیں وہاں قضاء حاجت بھی کر رہی ہیں رات کو، مثلا رات کو کئی دفعہ ایسے چھوٹے ہوتے جب اتفاق ہوا کئی دفعہ سننے کا تو آوازیں آ رہی ہوتی تھی، مطلب خواتین قضاء حاجت بھی کہیں دور کر رہی ہیں، رات ہوتی تھی تو ساتھ آوازیں بھی آ رہی ہوتی تھی، ساتھ آوازیں بھی آ رہی ہوتی تھی۔ تو یہ درست نہیں ہے، قضاء حاجت کے دوران چاہے انسان واش روم کے اندر ہو، کہیں بھی موجود ہو، یہ جائز نہیں، اور یہ حرام ہے یا مکروہ اس میں اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ کہ قضاء حاجت کے دوران کلام کرنا حرام ہے، یہ قول حنابلہ اور بعض اہل علم کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان رجلا مرہ، ایک آدمی گزرا، مرہ یمر میں نے ہوتا ہے گزرنا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول، اللہ کے نبی قضاء حاجت کر رہے تھے، آپ کا رخ دوسری طرف ہوگا، اللہ کے نبی قضاء حاجت کر رہے تھے، فسلم، اس بندے نے آپ کو سلام کہا، اس بندے نے آپ کو سلام کہا، فلم یرد علیہ، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ حالانکہ سلام کا جواب دینا آپ کو پتہ واجب ہے، سلام کہنا تو سنت ہے لیکن سلام اگر کوئی کہہ دے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اللہ کے نبی نے وہاں اس کا جواب نہیں دیا اس وقت۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس کو دوبارہ جا کے مل کر آپ نے کہا کہ میں چونکہ ایک ایسی جگہ پہ تھا قضاء حاجت کر رہا تھا، اس وجہ سے میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں اللہ کے ذکر کو اس حالت میں کروں، تو آپ نے ان کو جو ہے وہ وعلیکم السلام، چونکہ سلامتی کی دعا کر رہے ہیں نا آپ اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ کے نبی نے یہ اس کو بعد میں جا کے جواب دیا۔ تو وجہ استدلال یہ کہ اگر کلام جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کا جواب ضرور دیتے، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قضاء حاجت کے دوران کلام کرنا مکروہ ہے، یعنی حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جائز کوئی بھی نہیں کہتا، اس کا مطلب یہ کہ جائز کوئی نہیں کہتا، مکروہ اور حرام کے یہ، یہ قول جمہور کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ گزشتہ حدیث کے بعض الفاظ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا عز وجل الا علی طہر، کہ میں نے اس بات کو ناپسند جانا کہ میں اللہ کا ذکر کروں مگر اس حال میں کہ میں طہارت میں ہوں، یعنی میں عدم طہارت میں اللہ کا ذکر کرنے کو ناپسند سمجھا، اس وجہ سے میں نے آپ کے اسلام کا جواب نہیں دیا۔ اور آپ نے جا کر اس صحابی کو بتا دیا کہ میں نے اصل میں آپ کے اسلام کا جواب اس وجہ سے نہیں دیا کہ میں نے کہا کہ میں اس حالت میں پسند نہیں کرتا، تو یہاں کرہتو یعنی ناپسند کرنا، لیکن حرام اور چیز ہے، تو یہاں کرہتو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ناپسند ہے یعنی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ وجہ استدلال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں چھوڑا بلکہ بعد میں اسے جواب دینے کا عذر بیان کیا، چونکہ انہوں نے کہا حنابلہ نے جو کہتے ہیں کہ مطلب کہ سلام ذکر کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے بات کرنا گفتگو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک واجب چیز کو چھوڑا ہے، یعنی اسلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن اللہ کے نبی نے صحابی کا جواب نہیں دیا قضاء حاجت کے دوران۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واجب چیز کو چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ قضاء حاجت کے دوران گفتگو کرنا جائز نہیں۔ اگر صرف مکروہ ہوتا یا افضل نہ گفتگو کرنا ہوتا تو آپ جو ہے اس واجب کو نہ چھوڑتے، لیکن آپ نے اسلام کے جواب جو واجب ہے اس کو چھوڑا ہے قضاء حاجت کے دوران بعد میں۔ لیکن دوسرا انہوں نے جواب دیا جو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے حرام نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے بعد میں جا کے اس کا جواب دیا ہے، اللہ کے نبی نے بعد میں جا کے اس کا جواب دیا ہے تو واجب تو ادا ہو گیا۔ اب راجح کیا ہے؟ دونوں ہم نے دلائل اور اقوال پڑھے، تو راجح قول یہی ہے کہ کلام نہ کی جائے، لیکن اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، مثلا آپ قضاء حاجت کر رہے اور کوئی نبینہ گزر رہا ہے، اس روڈ سے کوئی نبینہ گزر رہا ہے اور آگے گہری کھائی ہے، کھڈا وغیرہ ہے، کوئی آگے گڑھا ہے، کوئی آگے نہر ہے، کوئی آگے چیز ہے یا کوئی موذی جانور ہے، تو آپ اس کو بول کر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آگے کھڈا آ رہا ہے، آگے جو ہے وہ وادی آ رہی ہے، آگے کوئی نالا وغیرہ آ رہا ہے، آگے کوئی موذی جانور آ رہا ہے، آپ اس کو اس کی جان بچانے کے لیے اگر مجبوری ہے تو اس صورت میں آپ اسی طرح مثلا آپ قضاء حاجت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا کسی بچے کو کرنٹ لگ گیا، کسی بندے کو آپ آواز دے کر کسی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بچائیں، مطلب اس طرح کی جو مجبوری ہے، جیسے کسی موذی حیوان سے آگاہ کرنا، کسی موذی چیز سے آگاہ کرنا، کسی خطرناک چیز سے آگاہ کرنا، کسی کی جان کو بچانا، یہ چیزیں ایسی جو مجبوری کی صورت میں مطلب اس گفتگو کی جا سکتی، لیکن بغیر مجبوری کے گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ نوواں ادب یہ ہے ہمارے آج کے جو ہم نے آداب پڑھنے ان میں سے کسی سوراخ یا بل میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کسی سوراخ یا بل میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے
کہ بعض لوگوں میں سے بعض نے کسی جانوروں کی بل میں پیشاب کیا اور ان کو جنات لگ گئے، ان کو جنات اسی جگہ مر گیا وہ. یعنی ایسے واقعات بھی علماء نے نقل کیے ہیں کہ کسی بندے نے بل میں پیشاب کیا کسی جانور کی یا کسی چونٹیوں کی کسی بھی جگہ، اور وہ ادھر ہی مر گیا، پیشاب کرتے ہی ادھر مر گیا. تو یہ بہت خطرناک ہے. ہمیں ہو سکتا ہے کسی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کا مسکن ہو. جیسے آپ یہ گوارا نہیں کرتے کہ آپ کے گھر میں کوئی پانی پھینکے یا آپ کے گھر کے اندر کوئی مطلب غلاظت پھینکے، ایسے صاف ظاہر حیوانات بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ آپ ان کی بل کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیں، قضائے حاجت اوپر کرنا شروع کر دیں. اس طرح کی چیزیں اس سے بچنا چاہیے. عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ان یبال فی الجحر، کہ کسی بل کے اندر پیشاب کیا جائے. قالا، راوی کہتے ہیں قالوا لقتادہ، کہ تابعین نے، قتادہ جو راوی ہیں تابعی، ان سے کہا ان کے شاگردوں نے، یعنی امام قتادہ جو ہیں حضرت انس کے شاگرد ہیں. امام قتادہ سے کسی نے کہا ما یکرہ من البول فی الجحر، یعنی کہ بل کے اندر پیشاب کرنے سے کیوں روکا گیا ہے، یعنی کیوں روکا گیا بل کے اندر پیشاب کرنے سے. قالت، انہوں نے کہا، امام قتادہ نے کہا، کانا یقال، کہا جاتا تھا، انہا مساکن الجن، کہ جنات کے مسکن ہے، یہ جنات کے مسکن ہے، لہذا وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. حدیث یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس طرح کے الفاظ جو آخری ہے نا، یہ ما یکرہ من البول فی الجحر کانا یقال انہا، یہ جو ہے وہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ بھی مروی ہے، لیکن یہ مکمل الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے. لیکن یہ جو آخری ہے نا کہ امام قتادہ کا کہ انہوں نے کہا کہ بل میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ الفاظ نہیں، باقی یہ الفاظ تو بل میں پیشاب کرنے کی ممانعت کے بارے میں یہ اور بھی روایات میں وارد ہوئے ہیں. تو بہرحال اس کے بارے میں دیگر احادیث صحیح ہیں، اگرچہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے، لیکن حدیث یہ دیگر کتابوں کے اندر دوسرے طریق سے یہ حدیث صحیح ہے. تو مسئلہ ثابت ہے کہ بل کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہو سکتا ہے وہ موذی حیوان ہو، یا ہو سکتا ہے جنات کا مسکن ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اور اس کے اندر جیسے آپ گوارا نہیں کرتے ایسے وہ چیزیں بھی گوارا نہیں کرتی کہ ہم ان کی بلوں کو خراب کریں. 10واں اور آخری ادب جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم پہلے اشارہ بھی کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوا جائے، اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوا جائے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا شرب احدکم، جب تم میں سے کوئی پانی پیے یا مشروب پیے، فلا یتنفس فی الاناء، تو برتن میں نہ پھونکے، مطلب برتن میں سانس نہ لے. تنفس، یہ تنفس میں ہوتا ہے سانس لینا، اندر سے ہوا کو باہر خارج کرنا، اندر سے ہوا کو باہر خارج کرنا، یہ اصل میں نفس ہوتا ہے. تنفس، یہ تنفس میں ہوتا ہے سانس جو ہے وہ کھینچنا یا باہر کی طرف نکالنا. تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے یا کوئی بھی مشروب پیے، یعنی پینے والی چیز، فلا یتنفس فی الاناء، تو برتن میں سانس نہ لے، برتن میں پھونکے نہ یا اس میں سانس نہ لے، دونوں طرح دونوں معنی درست ہے. وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب بیت الخلاء میں آئے، فلا یمس، یعنی قضائے حاجت کے لیے، بیت الخلاء سے مراد قضائے حاجت کے لیے جب آئے، فلا یمس ذکرہ بیمینہ، تو دائیں ہاتھ سے اپنے ذکر کو، یعنی اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے. تو دائیں ہاتھ سے اپنے ذکر کو، چونکہ دائیں ہاتھ کا ایک مطلب کہ اس کی ایک اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر، ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، دائیں ہاتھ سے ہمیں دائیں طرف سے آغاز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دایاں جوتا پہلے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، دایاں قدم مسجد میں آگے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح قمیض کے اندر بھی پہلے دایاں بازو پہننے کا، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی کو دائیں جہت پسند تھی، دائیں طرف پسند تھی. ہم یہ پڑھ چکے ہیں. کانا یوجب التیمم فی تناولہ وترجلہ وفی شان کلی کے اس حدیث کے ضمن میں ہم یہ سارے تفصیلی مسائل اس کے پڑھ چکے ہیں. اور آتا ہے ولا یتمسح بیمینہ، اور نہ وہ چھوئے یعنی اپنے ذکر کو، ولا یتمسح بیمینہ. اور اس طرح بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ کو بھی نہ چھوئے. تو ہم نے یہ تفصیل سے روایت ساری پڑھ لی ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو نہ چھوئے، اور دوسرے کا معنی بھی تقریباً یہی ہے. تو بہرحال اس سے ادب یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے. البتہ استنجا کرنا وغیرہ اس طرح کی چیز ہے تو وہ انسان بائیں ہاتھ سے کرے. ہاں اگر مجبوری ہے، مطلب انسان کا دوسرا ہاتھ نہیں خراب ہے، بایاں ہاتھ، اس پہ کوئی چوٹ آئی ہے، پٹی وغیرہ لگی ہوئی، تو اس صورت میں مجبوری ہے، بعض لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہی نہیں، تو اس صورت میں جائز ہے کہ انسان جو ہے وہ دایاں ہاتھ مجبوری کی صورت میں استعمال کر سکتا ہے. یہ تھے چند آداب جو آج ہم نے پڑھے. انشاءاللہ مزید کچھ چیزیں اس حوالے سے ہم اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.